السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا مربی، یعنی ہم سب کا رب، ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، اسی ذات مبارکہ کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور ہر قسم کی ثنا ہے اور ہر قسم کا شکر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انس اور جن کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پاکیزہ دین نصیب ہوا، جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہونے کی ہمیں یہ سبیل ملی۔ اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، اور اہل بیت پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور صحابہ اکرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے آج کلاس رہے گی۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل تو فرعون کی طرف بھیجا، یعنی مصر والوں کی طرف بھیجا۔ مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا اور اللہ کا حق اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دے رہا تھا یا خود اپنے آپ کو الہ کہہ رہا تھا، دونوں چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچے اور اسے توحید کی دعوت دی، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی پہچان بتائی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظلم سے روکا کہ تو بنی اسرائیل کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم مت کر، لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں مانا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں سچا اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کی نشانی لے کر کے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے اس بات پر فرعون کہتا ہے کہ دکھاؤ مجھے نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، عصا دکھایا، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی نشانی کو جادو کا نام دے دیا، انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بیچ میں ایک معاہدہ طے ہوا جس میں سارے مصر والے وہاں پر اکٹھا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات رکھی اور اپنا معجزہ پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جاتے ہیں وہ معجزہ پیش کیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو اللہ رب العزت کی طرف جھکنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرعون کے ظلم اور ستم کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات دیکھ کر کے بہت تکلیف محسوس ہوئی، وہ بہت ذلیل ہوا، افسردہ ہوا، اور اس نے اپنا غصہ نکالا جو نیو مسلم تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے اوپر، اور فرمان جاری کیا
کہ ان لوگوں نے میری حکم کے خلاف موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، ان کو عبرتناک سزا دی جائے، ان کے ایک طرف کا پیر اور دوسرے طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بارے میں اور اللہ کو رب ماننے کے بارے میں سوچنا بھی وہ چھوڑ دیں۔ ایسی عبرتناک سزا دی اور پھر بعد میں ان کو سولی دے کر کے اور شہید کر دیا۔ لیکن یہ اس کی جیت نہیں تھی، یہ فرعون کی جیت نہیں تھی، یہ اس نے اپنا غصہ اتارا تھا۔ اور اب اسی غصے میں بھرے ہوئے، اسی ذلت کے ساتھ اور افسردگی کی حالت میں، فکر اور پریشانی کی حالت میں یہ اپنے راج محل پہ واپس لوٹتا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت سیدنا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پال کے پرورش کی تھی، وہ بھی اسلام کے اندر ہے اور فرعون ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ظلم کر رہا ہے۔ مصر کی رانی، مصر کی ملکہ ان کو اپنے غلاموں کے ذریعے سے دھوپ میں باندھ کر کے اور ان کو مارنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی بھی جب یہ لوٹ کر کے آتا ہے اپنے راج محل میں تو آسیہ، سیدنا آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کون غالب آیا، جبکہ وہ جانتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی گویا کہ وہ جلے میں نمک چھڑک رہی ہیں۔ وہ اسے احساس کرا رہی ہے کہ اصل قدرت والا کون ہے، اصل طاقت والا کون ہے، کون رب ہے اور کس کی حکومت ہے اور کس کی بادشاہی چلتی ہے۔ وہ اس کو ایک عبرتناک انداز میں پوچھتی ہے کون غالب آیا۔ بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے فرعون اور اپنے درباریوں کو بلاتا ہے، غلاموں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بڑا سا کوئی پتھر ڈھونڈو اور لا کر کے آسیہ کے اوپر پٹک دو۔ اگر یہ انکار کر دے، ایک اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دے، موسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کر دے تو یہ میری بیوی ہے، ورنہ اسے پتھر سے کچل کر کے مار ڈالو۔ غور کریں آپ، کیسا ایمان ہے یہ، اور یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اسی کا مطلب معرفت ہے، اسی کا مطلب اللہ کی پہچان ہے۔ جس بندے کو خالق کائنات کی پہچان ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کا حق کسی حالت میں کسی کو نہیں دے سکتا، وہ اللہ کو ناراض کسی حالت میں نہیں کر سکتا۔ وہ مر جائے، وہ کھپ جائے، اس کی عزت نیلام کر دی جائے، اس کی دولت لوٹ لی جائے، لیکن وہ اپنے خالق اور مالک کو ناراض کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جان چکا ہے اللہ کون ہے، وہ کیسا خالق، کیسا مالک، کیسا رازق، کیسا رحمان اور کیسا رحیم ہے۔ آسیہ مصر کی رانی ہے اور وہ لوگ جو آسیہ کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی وقت نہیں رکھتے، وہ آسیہ کو دھوپ میں مار رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک طرف بادشاہ ہیں، خود رانی ہے، اور دوسری طرف یہ ذلت کی زندگی اور یہ ذلت کی موت۔ ایک ایمان والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک ایمان والا ہی اپنے آپ کو اس طریقے سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے، دنیاوی نظر کے اعتبار سے، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے، لیکن اصل میں وہ تو اس کی کامیابی ہے۔ آپ لوگ بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ سب دین پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے اس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے؟ ہم نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے اندر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی دین کو سیکھنے میں، دین کو عمل کرنے میں ہمیں بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت، ہم اپنے آپ کو بہت اس میں
پریشانی محسوس کرتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو مارا جاتا ہے کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, نماز روزہ حج زکات کرنے کے لیے, جبکہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے قرآن کو, ہماری بیوی پڑھ رہی ہے, اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کے اوپر اس کو ویسی ترجیح نہیں دے پا رہے ہیں جیسی دینا چاہیے. یہاں پر راج گھرانہ چھوٹ رہا ہے, رانی سے ان کی غلاموں سے بھی زیادہ بدترین حالت کر دی گئی. لیکن جو اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے, اللہ رب العزت اسے ویسا ہی نوازتا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 سے میں یہ حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت آسیہ کو جب فرعون نے یہ حکم دیا کہ اس کو دھوپ میں باندھ کر کے رکھا جائے, تو اللہ رب العزت نے بھی فرشتے کو بھیج کر کے ان کے اوپر پروں سے فرشتوں نے سایہ کر دیا. اور آسیہ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو ان کو ان کی جنت کا گھر دکھایا جاتا. سبحان اللہ. جب اس نے فرعونیوں سے یہ پوچھا کہ کون غالب آیا ہے, لوگوں نے بتایا ہارون اور موسیٰ کا رب غالب آیا ہے, ہارون اور موسیٰ غالب آئے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں. درجستہ اعلانیہ, جبکہ پتہ ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا اس کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پیر کاٹ دیے گئے. کوئی پرواہ نہیں, میں نے قبول کیا ہے اپنے رب کو جس نے مجھے کان, آنکھ اور دل دیا, جو زمین میں سے رزق نکال کر کے دیتا ہے, آسمان سے بارش برساتا ہے. میں نے اس کو قبول کیا ہے, وہ میرا رب ہے. جو کچھ یہ کر سکتے ہیں کر لیں. فرعون فرمان جاری کرتا ہے کہ پتھر ڈھونڈو, لا کر کے اس کو کچل دو. دربانی جاتے ہیں اور پتھر کو لے کر کے آتے ہیں, اور آخری آپشن پھر رکھ رہا ہے کہ اگر یہ پھر جاتی ہے موسیٰ کے اوپر ایمان لانے سے, اگر یہ پھر جاتی ہیں اللہ پر ایمان لانے سے, اگر یہ پھر جاتی ہے تو یہ میری رانی رہے گی. لیکن راج پاٹ کو وہ ٹھکراتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنایا. سورہ تحریم آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے, اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنائی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے آسیہ کو پوری دنیا اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کر کے پیش کر دیا, ایک مثال بنا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں 4 خواتین معزز اور مکرم ہوئی ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ساری عورتوں پر منتخب کیا. اس میں سب سے پہلی تاریخ کے اعتبار سے حضرت آسیہ علیہ, دوسرا حضرت مریم علیہ السلام, تیسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جنہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ایمان قبول کیا جب کوئی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بہرحال, اور تیسری آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ انداز میں آپ کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ جس طرح کھانے میں سلیب کی, اس دور میں جو کھانا بہت اچھا مانا جاتا تھا, اس کھانے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی وقت ہوتی ہے دسترخوان کے اندر, اس طریقے سے ساری عورتوں پر ماں عائشہ کی ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ آسیہ, ان کے تعلق سے اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی, ایمان والوں کے لیے, مرد عورت سب آ گئے, کہ یہ وہ خاتون ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے اس نے اپنے آپ کو کس طریقے سے قربان کیا, لیکن اللہ رب العزت کے وحدانیت پر, اللہ رب العزت کے توحید پر اس نے آنچ نہیں آنے دی. یہ ہے اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت. جب اس نے کہا, جب پتھر لے کر کے اور یہ غلام آنے لگے تو اس پتھر کو دیکھ کر کے حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے یہ کہا, اور جب اس نے کہا اے میرے رب, اے میرے پروردگار,
میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے پھر کیا ہے دعا؟ فکر جو ہے وہ آخرت کی ہے کہ آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ رب العزت مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، اللہ اپنے محبت اور رحمت کے سائے کے اندر مجھے جگہ دے دے، اس کا نام جنت ہے۔ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، مطلب اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے میرے لیے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت کے پاس گھر بنانے کی بات کی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ کس چیز سے نجات مانگ رہی؟ مصر کی رانی بنی ہوئی ہے اس سے نجات مانگ رہی ہے، مصر کی سب سے دولت مند خاتون اس دولت سے نجات مانگ رہی ہے۔ آپ غور کریں ہو کیا رہا ہے یہ؟ کیا ہے یہ ایمان؟ کیسی ہوتی ہے معرفت؟ کیسی ہوتی ہے توحید؟ کیسا ہوتا ہے؟ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی شرک سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ رب العزت نے جیسی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی، اللہ نے ان کو ان کا گھر دکھایا اور روح کو قبض کر لیا۔ ان ظالموں نے جو پتھر لایا تھا روح نکل چکی تھی اور اس جسم پہ انہوں نے اس کو پٹک دیا۔ یہ بھی فرعون کی جیت نہیں تھی، یہ تو اس نے صرف غصہ نکالا کیونکہ وہ تو ہار چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے بعد بھی اس کے ماننے والے یعنی فرعونی مات ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے حادثے ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ان فرعونیوں کے اوپر اور فرعون کے اوپر بنا ہوا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کتنا رحمان و رحیم ہے۔ صدیوں سے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا یہ فرعون، لڑکوں کو درگور کرتا، مارتا تھا، لڑکیوں کو زندہ کرتا تھا، مطلب سالوں سے یہ کر رہا تھا، صدیوں سے نہیں سالوں سے یہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر کے آ رہے ہیں، نشانیوں کا انکار کر رہا ہے۔ جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے مار رہا ہے۔ آسیہ جو دنیا کی سلیکٹڈ خاتونوں میں سے ہیں ان کو اس بری طریقے سے یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ رحمان، اس کا رحم ان کے اوپر بنا ہوا ہے کہ یہ کسی طریقے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پوری جدوجہد، پوری کوشش سے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لگے ہوئے، ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور کئی انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پوری جدوجہد اور کوشش کس چیز کی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اور اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر اللہ رب العزت کیوں ان کو مہلت دیے جا رہا ہے؟ یہ اصل میں حجت پوری ہو رہی ہے۔ دعوت کے دو وجہ ہوا کرتی ہے، ایک یہ کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ ایمان میں آ جائیں اور آخرت میں بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پہ ہی تلے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے، تاکہ کل حشر کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہم سمجھ نہیں پائے تھے، بہت تھوڑا سا وقت ملا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی عصا کا ہم کو معجزہ دکھایا تھا، اگر ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے طریقے سے سمجھاتے تو ہم سمجھ جاتے، کہیں اس قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ اللہ رب العزت حجت کو پوری کرنے کے لیے اب آج آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے، کتنے ذرائع سے اللہ رب العزت ان کو اللہ کی معرفت کرا رہا ہے، اللہ کی پہچان کرا رہا ہے۔ اس صفت کو کہتے ہیں الحلیم، یہ اللہ رب العزت کا ایک پیارا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت الحلیم، اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑ کرتا، وہ مہلت دیتا ہے اور ایسے حادثے کریٹ کرتا ہے، ایسے حادثے پیش کرتا ہے کہ ان حادثوں کو سمجھ کر کے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جیسے آپ اور میں
ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً نہیں پکڑا، مہلت دیا، اور ایسے حادثے ہماری زندگی کے اندر آئے کہ ہم پلٹ کر کے اللہ کی طرف آ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا، اور جو کہا گیا نا کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو، تو اس کی صفت آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 130، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب تھوڑا سا نقصان اللہ رب العزت کر رہا ہے، موت نہیں کر رہا۔ اللہ اگر حکم جاری کر دیتا تو منٹوں کے اندر فرعونیوں کا کام ختم ہو جاتا۔ پچھلی قوموں کا ہم نے انجام دیکھ چکے ہیں، ایک بجلی کڑکتی، ایک چیخ آتی، ایک آواز آتی اور تباہ اور برباد کر کے چلے جاتی، تہہ و بارہ کر کے چلے جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت ابھی مار نہیں رہا ان فرعونیوں کو، ان کو کیسی کیسی مہلت دے رہا، کیسا رحمان ہے وہ، کہ اب ان کو پھلوں کے نقصان سے اور قحط سالی سے، قحط سالی کہتے ہیں اناج کا نہ اگنا، کھانے پینے کی چیز کا نہ اگنا، کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف۔ اس قدر قحط سالی ہوئی کہ تفسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 675 اور 677 سے میں آپ کو اب تفسیر بتانا شروع کر رہا ہوں۔ ایسی قحط سالی ہوئی کہ کھجور کے درخت میں صرف ایک کھجور اگتی، یہ بھوک کے مارے پریشان ہونے لگے، ان کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم کو، یعنی ان کے بھائیوں کو بھی اللہ رب العزت نے بھوکمری کا عذاب دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والوں کے اوپر بھی یہی قحط سالی کا عذاب آیا تھا۔ یہ قحط سالی کا عذاب انسان کو نرم کرتا ہے، یہ بھوکمری کا عذاب انسان کو یہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے نہیں کھاتے، ہمارا خالق ہمیں کھلاتا ہے۔ اگر وہ زمین سے نہ اگائے تو یہ سونا چاندی اور جو نوٹ ہم کماتے اس کو کھا کر کے ہم پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کو جانیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت قحط سالی کے عذاب میں ملوث کیا۔ پھر جب قحط سالی کا عذاب دور کر دیا تو ان کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا ہی مقدر ہے، ہمارے وجہ سے ہی تو ہے، ہم ہی تو بادشاہ ہے۔ اور اگر انہیں بدحالی آتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی برا ہوتا ہے تو یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرف ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ لوگ مصر میں ہیں، اس وجہ سے یہ سب پریشانیاں ہیں، انہی کی وجہ سے سب یہ دقتیں آتی ہیں۔ یہ سارے واقعات کو آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے آپ آیتوں کو سنیں گے، ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسی زندہ کتاب ہے کہ جب پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے اور آج کے حالات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، جبکہ 1450 سال پہلے بات ہو چکی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقرر ہے، اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نحوست کس کے لیے ہے، کیوں ہے، کون اللہ کا باغی ہے، کون ظالم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو نازل کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 132، اور انہوں نے یعنی موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تم اللہ کی کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرو، تو بھی ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ مطلب اللہ رب العزت کی جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام بتا رہے اس کو یہ جادو کا نام دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، کسی بھی طریقے سے ہمیں سمجھا دو، کسی بھی اینگل سے ہمیں سمجھا دو، اللہ کی معرفت، اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے بتا دو، یا اللہ رب العزت کے معجزے بتا کر کے دکھا دو، یا اپنی ذات کو بتا کر کے دکھا دو، کسی حالت میں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اعلان کر دیا، اس کے بعد بھی رحمان ان کے اوپر رحم ہی کر رہا ہے، ان کو سدھارنے پہ لگا ہوا ہے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل
जुएं, मेंढक और खून भेजा। अलग अलग निशानियां थी, ये सब अलग अलग निशानियां थी, अलग अलग पहचान थी, अल्लाह अल्लाह की मार्फत थी अलग अलग। फिर भी उन्होंने तकब्बुर किया, इनकार किया, और वो लोग थे ही मुजरिम। इस आयत को समझते हैं। सबसे पहला अजाब, मतलब अजाब अब आना, अजाब ये नहीं है, छोटे छोटे नसीहतें हैं, अजाब भी नहीं कहें इसको, नसीहतें हैं, छोटे छोटे अजाब हैं, क्योंकि इससे खत्म नहीं किया जा रहा कौम को, उनको सबक सिखाया जा रहा है। और किस अंदाज में सबक सिखाया जा रहा है? सबसे पहला ये भूखमरी के बाद जो अजाब पहुंचा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक तूफान आया, और उस तूफान में इस कदर बारिश कि ये तबाह और बर्बाद होने के करीब आ गए। इनकी खेतियां पानी की वजह से उजड़ गई। इस परेशानी को देख करके ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, ए मूसा, तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, जैसा कि उसने तुझसे अहद कर रखा है। मतलब अल्लाह का अहद है तुम्हारे साथ, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत में रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुहाफिजत में तुम लोग हो, तुम्हारी अल्लाह दुआ सुनता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये अजाब हमसे दूर कर दे। अगर तू हमसे अजाब हटा दे तो हम जरूर तुझ पर ईमान ले आएंगे और तेरे साथ बनी इसराइल को छोड़ देंगे। मतलब बनी इसराइल को जो जुल्म कर रहे हैं, उनको जो बंदी बना करके रखे हुए हैं, हम उनको छोड़ देंगे, उनका जुल्म खत्म कर देंगे, तुम्हारे साथ जाने देंगे मिस्र इनको वापस, और हम भी ईमान ले आएंगे। अल्लाह से दुआ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते, और ये तूफान और बारिश का अजाब इनसे रोक लिया जाता है। अजाब जैसी रुका, फौरन पीठ फेरती है, इनकार कर दिए कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं लाएंगे ईमान। अच्छा, इस बारिश के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी फसलों को खूब अच्छी तरीके से उगाया, खूब फल आए, खूब फसलें होगी, और ये कहने लगे कि ऐसी फसल तो हमने कभी नहीं देखी, काश के ऐसी ही फसल आती रहे। बहुत खुश थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा इनके ऊपर सबक के लिए एक अजाब छोटा सा भेजा। टिड्डी दल आए, और उन टिड्डियों ने इनके घास के ऊपर अपना धावा बोल दिया। वो टिड्डियों की जो टीम थी वो घास के ऊपर और इनके घरों में आ गई, और घरों की जो दरवाजे हुआ करते थे उसकी कुंडियों तक को उन्होंने चाट ली, खत्म कर दी। पेड़ों के ऊपर लग करके पेड़ों को खराब कर रही हैं, लेकिन फसलों के ऊपर अभी नहीं गई। ये घबराए हुए और परेशान मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर आते हैं, कहते हैं, मूसा तुम अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है, हम ईमान ले आएंगे। अगर ये अजाब हमसे दूर हो गया, हम ईमान ले आएंगे और हम तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी लगे हुए हैं, अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा मूसा अलैहिस्सलाम को। उनको यह गुस्सा नहीं आ रहा कि इनकी वजह से मैं मिस्र से यहां से निकाला गया था, और मेरी मां ने मुझे पानी में डाल करके और इस कदर लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, और बनी इसराइल को इस तरीके से लड़कों को इन्होंने दरगोर किया है, काटा है, और लड़कियों को जिंदा छोड़ा है, और मेरे ऊपर जिन्होंने ईमान लेकर के आए थे उनके एक हाथ और एक पैर को काटा है। अब इनके ऊपर अजाब आया है तो मैं तमाशा देखता हूं, मरने देता हूं इनको। मूसा अलैहिस्सलाम कैसे नर्म दिल, ये एक दाई की फितरत होती है, ये एक मोमिन का किरदार होता है, ये एक नबी का किरदार बताया जा रहा है कि उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम फिर बारगाह इलाही में हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह माफ कर दे इनको, ए अल्लाह इस अजाब को रोक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब को रोक दिया, टिड्डी दल वापस हो गया। वापस हुआ, उसके बाद फिर इनकार कि मूसा हम नहीं मानने वाले, तुम कुछ भी कर लो, हम मानने वाले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे बनी इसराइल को, इनके ऊपर इसी तरीके से जुल्म करते रहेंगे। अब वो जो फसलें बच गई थी उनके अंदर काफी दाने आए, काफी फसलें हुई, तो इन्होंने उसको काट करके अपने घर में महफूज किया, और महफूज करने के बाद कहते हैं, अब तो हमारे पास काफी हो चुका खाने पीने के लिए, अब हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, खूब है हमारे घर में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घुन का अजाब पहुंचा दिया। इस कदर घुन हो गए कि ये 10 बोरे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 10 बोरे निकालते थे
تو 3 بورے بستے تھے، مطلب پسانے کے لیے اگر یہ اپنے غلے کو نکالتے تھے، 10 بوروں کو نکالتے تھے تو 3 بورے بستے تھے، 7 بورے وہ گھن کھا جاتا تھا۔ اس عذاب کو دیکھ کر کے پھر پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کیسی اڑیل قوم ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، عذاب ہٹ رہا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعا سن رہا ہے، مطلب کوئی سننے والا ہے، کوئی مصیبت کا پہنچانے والا اور مصیبت کا روکنے والا ہے۔ جب ہم سرکشی کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں عذاب ہٹ رہا ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اس اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ان کی دعا سے بچ رہے ہیں۔ پھر انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جوئے کا عذاب پہنچا دیا، اس قدر جوئیں کہ یہ کھانا کھاتے اس میں ٹپکنا شروع ہو گئی، بستروں کے اندر لگنا شروع ہو گئی، جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں پہ جوئیں دکھ رہی ہیں، رینگ رہی ہیں۔ پھر پریشان ہو کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، پھر وہی حادثہ، پھر انکار۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور عذاب پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہیں اور مینڈک کی آواز سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کیا تم آواز سن رہے ہو؟ فرعون کہتا ہاں۔ کہا کہ یہ آواز تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے؟ کہا کہ ہاں یہ آواز تکلیف پہنچا رہی ہے۔ فرعون کہتا ہے کیا یہ تمہارا کوئی نئی چال ہے، کچھ نیا تم دکھانے والے ہو؟ بتائیے اللہ رب العزت کی عذاب کو یہ لوگ ایک حادثہ یا ایک کھیل تماشا یا ایک جادو سمجھ رہے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے اس قدر مینڈک نکلے چاروں طرف سے کہ ہر جگہ، یہاں تک کہ ان کے کھانوں میں جہاں پہ بھی جگہ ملتی، جہاں خالی جگہ ہوتی وہاں مینڈک پہنچ جاتا۔ اس قدر مینڈک کا عذاب اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یہ کھانا نکال رہے ہیں اس میں کود رہا ہے، یہاں تک ہوا کہ یہ منہ کھولتے اور اس میں مینڈک گھس جاتا۔ اس قدر مینڈک ہو گئے۔ اس سے پریشان ہو کر کے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعا ہیں، آپ دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کر رہا ہے، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پہ ایک اور غور کرنے والی بات کہ یہ اتنی بدتمیز قوم لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، دعا کروا رہی ہے۔ ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی ہلاکان اور پریشان ہیں۔ جس کو یہ بیماری ہو گئی وہ تو پریشان ہے، جس کو نہیں ہوئی وہ بھی پریشان ہے۔ نہ گھروں سے نکل پا رہے ہیں، نہ دکانوں میں جا پا رہے ہیں، نہ کاروبار کر پا رہے ہیں، نہ ٹھیک سے نوکریاں ہو پا رہی ہیں، نہ اسکول کھل رہے ہیں، نہ ٹرینیں کھل رہی ہیں، ہر طریقے سے پریشان۔ لیکن اس کے بعد بھی مسجد میں تعداد اتنی ہے، جو 6 مہینے پہلے فجر کے نمازی تھے آج اس سے اور کم ہو گئے۔ کوئی اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی اپنی زندگی میں جیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ فرعون جیسی قوم سے بھی بدترین قوم ہو گئی؟ کیا یہ آخری عذاب کے انتظار میں جو آگے آنے والا ہے؟ کیا ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے؟ کیا ابھی بھی اللہ رب العزت کے غضب کو نہیں ہٹوائیں گے؟ بہرحال یہ مینڈک کے عذاب، اچھا یہ دکھنے والے عذاب اللہ رب العزت نے ان کو نازل کیا نا، ہم دیکھ رہے ہیں طوفان دکھنے والا عذاب ہے، ٹڈی دل دکھنے والا ہے، جواں، مینڈک اور گھن اور اس طریقے سے خون، یہ سب دکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اللہ رب العزت نے ایسا عذاب پہنچایا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ بچ جاؤ اس سے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان کے اوپر خون کا عذاب بھیج دیا، ہر چیز، ہر پانی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گیا، کنویں سے پانی نکال رہے، نہر سے پانی نکال رہے، سب گھر کا پانی خون ہو گیا۔ یہ دربانی، یہ جو ہے فرعون کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون بادشاہ، ہمارا سارا پانی خون بن چکا ہے، اب ہمارے لیے پینے کے لیے بھی پانی نہیں۔ پھر دوڑے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیجیے اللہ سے، اللہ ناراض ہے، ہم نے نافرمانی کی آپ کی، یہ میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں، نافرمانی ہو گئی، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ دونوں چیز سمجھ رہے ہیں وہ
کہ یہ دو جرم ہے ہمارا کہ ہم اللہ رب العزت کو رب ماننے پر انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کو حاجت روا مشکل کشا ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے، اس سے دعا مانگی جا رہی ہے اور پریشانی دور ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور دوسرا بھی اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بندی بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور انہیں جانور کی طرح سے یوز کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور اسی لیے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے اور ان کو چھوڑ بھی دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا جگر ہوگا ان کا، اور کیا ہوتے ہیں نبی، اس کے بعد بھی ان کے اوپر غصہ نہیں آ رہا، اس کے بعد بھی ان کی خیر خواہی۔ اگر آپ کو اور مجھے داعی بننا ہے تو اس واقعات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ذاتی دشمنی نہیں کیے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو مارے ہیں ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی خاندان کے اوپر ظلم ابھی بھی چل رہا ہے، مطلب اس وقت جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عذاب کو ٹلوانے کے لیے آتے تھے، اس وقت بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، انہیں گھسیٹ رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، انہیں جانور کی طرح یوز کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو انہوں نے تل تل کر کے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا۔ ذاتی کچھ دشمنی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی خیر خواہ ہیں، اس کے بعد بھی محبت اس قدر کہ کس طریقے سے یہ فرعونی بچ جائے اللہ رب العزت کے غضب سے، اللہ رب العزت کے عذاب سے کیسے بچا لوں میں ان کو، میں ایسا کیا کروں کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، ان کو یہ ایمان والے بن جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، میں کیا کروں ایسا۔ پھر دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس خون کے عذاب کو ٹال دے، اس خون کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا قبول کر لی۔ اللہ تو حجت پوری کر رہا ہے، یہ نشانیاں دکھاتے جا رہا ہے کہ دیکھ میرا نبی مانگ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں، میرا نبی مانگ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں، اور تم سرکشی کر رہے ہو اور میں پھر تمہیں عذاب دے رہا ہوں۔ ساری چیز دیکھ رہی ہے، حجت پوری ہو رہی۔ کل حشر کے میدان میں یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ ہمیں سمجھانے میں بتانے میں کمی کر دی گئی، پوری طریقے سے ان کو واضح طور پر سمجھا دیا جا رہا ہے۔ خون کا عذاب کم ہوتا ہے، اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، اللہ اکبر، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، معجزے دکھا دیے، ہاتھ کا سفید ہونا بھی دیکھ رہے ہیں، سانپ بننا بھی دیکھ رہے ہیں، جادو کا ختم ہو جانا دیکھ رہے ہیں، جادو والوں کا ایمان لے آنا دیکھ رہے ہیں، خود اس کی بیوی کا اسلام قبول کرنا دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹلتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اور کتنی نشانیاں چاہیے تھی، اور ہمیں بھی کتنی نشانیاں چاہیے؟ کیا ہم نے بھی اپنی زندگی میں کم نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ کی کم قدرتیں دیکھی ہیں؟ اور آج بھی اگر نظر اٹھائیں، جس جگہ نظر جائے گی اللہ کی قسم وہ جگہ چیخ کر کے آپ کو آواز دے گی کہ اللہ اس کا بنانے والا ہے۔ یہ سورج کی طرف جائے نظر، چاند کی طرف، آسمان کی طرف، کسی انسان کی طرف، اس کو بولنے والا، چلنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، پکڑنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا کس نے بنا دیا؟ جس پیڑ کی طرف نظر جائے، جس پھل کی طرف نظر جائے، جس کھانے کی طرف نظر جائے، ہر چیز ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کرا رہی ہے کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا، کوئی ہے تمہاری ضرورت کا پورا کرنے والا۔ تو یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ کس کا انکار؟ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا انکار۔ ہم بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی محبت کا انکار کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی فرما برداری کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ یہ بات ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات نہیں، یہ قیامت تک کے لیے عبرت اور نصیحتیں ہیں، یہ آپ کی اور میرے لیے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ ہی تھے مجرم، اور یہ لوگ مجرم تھے۔ اور جب، اب اس آیت کو غور کریں آپ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام
تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جب بھی کوئی عذاب آتا. اس لیے میں نے ہر عذاب میں ان باتوں کو پیش کیا جو تفسیر ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677. تو کیا کہتے ہیں؟ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. مطلب ان کو یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے نبی ہیں، یہ دعا کریں گے اور عذاب بھی اللہ نے بھیجا وہی دور بھی کرے گا. اللہ اکبر. ایسی کچھ تو ہمارے ساتھ بھی ہے. تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے. مومن سے اللہ کا عہد ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ وہ مومن کی حفاظت کرے گا. اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. دونوں چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پر عذاب آنے کی وجہ ہمارا ایمان نہ لانا ہے، ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کو ساتھ نہ ماننا ہے. اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم، انسانیت کے اوپر ظلم، یہ عذاب کی وجہ ہے. پھر جب ہم نے ان سے ایک مقررہ وقت کے عذاب ہٹا دیا، مطلب عذاب جب ہٹتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہٹتا، ایک مقررہ وقت کے لیے ہٹتا ہے. جیسے پہلے آیا تھا کہ ہندوستان چھوڑ دو، تم روک دیا اللہ نے، پھر یہ دوسرا آ گیا، یہ بھی رک جائے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر رکا جائے گا. تو مقررہ وقت کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے دعا کی، میں نے روک دیا. لیکن اکثریت کیا ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں. پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت کا عذاب ہٹا دیتے ہیں جس تک وہ مہلت کو آ پہنچتے ہیں تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے ہیں. جیسے ہی اللہ رب العزت کی خوشحالی آتی ہے وہ عہد توڑ دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہم بھی خوب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، خوب تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ سے خوب استغفار چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اور جیسی خوشحالی آئی پریشانی اللہ نے دور کیا اور سب بھول بھال کر کے اور اپنے عہد کو توڑ دیے. پھر کون سی نماز اور کون سا صدقات اور کون سی قربانی، سب ختم، جی رہے ہیں منمانی زندگی. کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو یہی فرعونیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. جب مصیبت آتی تھی تو لوٹ آتے تھے وہ، یہاں ہم ایمان دلا رہے ہیں، ہم تو ایسا بھی کر رہے ہیں ویسا بھی کر رہے ہیں. اور جیسے اللہ رب العزت نے راحت و سکون دیا اور پھر وہ منمانی زندگی جینا شروع. کب تک چلے گا یہ؟ آیت نمبر 136 میں اللہ رب العزت نتیجہ پیش کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. وہ ذات جو صرف کن کہہ دے تو پوری دنیا کو وجود میں لا دے اور صرف ایک کن سے پوری دنیا کو تہس نہس کر دے. وہ ذات اگر کسی کے لیے یہ کہے کہ اب میں تم سے انتقام لے رہا ہوں، کیا حالت بنائے گا اس کی؟ اللہ فرماتا ہے اتنی چھوٹ دینے کے بعد پہلے ظلم کرتے رہے سالوں، پھر نبی پہنچائے، نبی نے معرفت کرا دی، لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہو، عذاب پہ عذاب، چھوٹے چھوٹے نشانیاں دکھاتے چلا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی نافرمانی پہ نافرمانی. تو ایک وقت ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاپ کا گھڑا بھرتا ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے جب وہ وقت کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، پھر اللہ مہلت نہیں دیتا. پھر روح کھینچنے کا فرشتہ گلے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کھینچ کے لے جاتا ہے. یا اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے جو تہس نہس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری آیت کو یہاں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہی کرتے تھے. ہماری آیتوں کو یعنی ہماری نشانیوں کو، آیت سے مراد نشانی بھی ہوتا ہے اور آیت سے مراد اللہ کے کلام کی آیتیں بھی ہوتا ہے. تو آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ اس سے بے پرواہی برت رہے تھے. آج ہم دیکھیں دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کی ہماری بہت پرواہ ہے. بچہ اسکول جا رہا نہیں جا رہا ہے، ٹیوشن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، بہت فکر ہے اس کی. ہم خود دنیاوی تعلیم اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری فکر مند ہیں،
لیکن لاپرواہ ہے تو آخرت کو لے کر کے، لاپرواہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی سنتوں کو لے کر کے ہم لاپرواہ ہیں۔ ہم اللہ کے کلام سے لاپرواہ ہے کہ کیا نازل کیا ہے اس نے، بغیر سمجھے کسی کتاب کو نہیں پڑھ رہے سوائے قرآن کے۔ یہ لاپرواہی نہیں، اس کی تفسیر، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کی ہم نے لاپرواہی کی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان سے انتقام لے لیا۔ کیسا انتقام لیا؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل رہے، فرعون کو پتا چلا کہ یہ لے کر کے نکل رہے ہیں، تو فرعون نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے، مسلمانوں کو لے کر کے جب سمندر کے قریب پہنچ گئے، دریا کے قریب پہنچ گئے اور دریا بند ہے اور پیچھے سے فرعونی لشکر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے دریا پھٹا، اللہ نے عصا مارا، دریا پھٹا اور وہاں سے وہ نکل گئے، اور جب یہ نکل گئے تو فرعونی آ کر کے اس میں غرق کر دیے گئے، وہ بھی اسی راستے میں گھسے اور وہ غرق کر دیے گئے۔ جب اس میں پکڑا گیا فرعون اور دیکھا اس نے کہ اب تو میں آخری انجام پہ پہنچ گیا، ابھی تک نصیحتیں چل رہی تھیں، یہ خون کے ذریعے سے، میڈک کے ذریعے سے اور بھی اس طریقے سے یہ سب ابھی تک نصیحتیں چل رہی تھی، اب میں پکڑا گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ آخر وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جبریل امین نے سمندر کے کیچڑ کو لے کر کے اس کے منہ پر بھر دیا کہ اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ آخری وقت کا ایمان نہیں ہوتا قبول۔ اور اللہ رب العزت نے اس فرعون کو عبرتناک بنا دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے سلامت رکھوں گا، مطلب تیری باڈی کو سلامت رکھوں گا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا، لفظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو آج تک اس کی باڈی فرعون کی ہم دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، میوزیم کے اندر اس کی لاش جو ہے وہ رکھی ہوئی آپ کو دکھ جائے گی کہ یہ اللہ کا باغی، یہ اللہ کا سرکش تھا۔ اللہ رب العزت خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، اور چھپ کر کے خود بھی کسی کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو تہ بالا کر دیا اور اس کے بے بس ہو کر کے وہ پڑا ہوا ہے، بے بس ہو کر کے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ انجام ہے اللہ رب العزت کی بغاوت کا، اللہ کے نبی کی نافرمانیوں کا اور اللہ رب العزت کے دین سے نافرمانی کرنے کا۔ آیت نمبر 137، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ تین باتیں قابل غور۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، واقعی یہ ایک غلام بنی ہوئی قوم تھی، صدیوں سے ان کے اوپر ظلم چل رہا تھا، ان کی سوچ تک غلام ہو چکی تھی، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب کر لی گئی تھی، اتنے کمزور پوری دنیا کے اندر یہ کٹے پٹے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو مغرب اور مشرق تک کی بادشاہت دے دیا۔ اللہ اکبر، زمین میں ایک کونے سے دوسرے کونے کی میں نے ان کو بادشاہت دے دیا۔ تو بادشاہت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ اور میں بادشاہت حاصل نہیں کر سکتے، ہم کتنا ہی سر پٹک لیں، کتنی ہی کچھ کر لیں، بادشاہت دینا اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کی زمین وہ جس کو چاہے اس کا وارث بنائے۔ دوسری بات، کیسی زمین کا وارث بنایا؟ جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ یہ وہ فلسطین ہے جو مرکز اور مدفن اور رہائش رہی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ بڑے بڑے ذلیل و قدر پیغمبر اس زمین پر آئے ہیں فلسطین میں، یہیں پہ وہ مدفن ہیں، یہیں پہ وہ دفن ہیں۔ ایسی برکت والی زمین کا ان کو وارث بنایا، یہ وہاں جا کر کے پہنچے پھر سے واپس فلسطین۔ اچھا، یہ بادشاہ واپس کیوں دے دیا اللہ نے؟ ایسا کیا آ گیا تھا ان کے اندر کہ ان کو واپس زمین کا وارث بنا دیا گیا؟ کون سی ایسی کوالٹی ان کے اندر آ گئی تھی کہ ان کو فرعون کے ظلم سے بچایا گیا؟ یہ قابل غور بات ہے۔
کیا ہے وہ چیز جس کے بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان کو ظلم سے بچایا اور زمین کا بادشاہ بنایا؟ اللہ فرماتا ہے اور اے نبی اس طرح، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیوں دیا ہم نے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، بما صبروا، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ صبر کیا چیز ہے؟ ایک جامع لفظ ہے یہ صبر۔ ایمان اور عمل صالح سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو بھی ہم صبر سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے صبر نہیں آ سکتا، اور عمل صالح ہی صبر ہے۔ اس کو اور آسان طریقے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 گناہوں سے رک جانا صبر ہے، نیکی کرنے میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا صبر ہے، نیکی کرنے سے کوئی پریشان کرے اس پہ صبر کرنا صبر ہے۔ اب ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیں۔ پہلا، گناہ سے رک جانا صبر ہے، جیسے کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، جوا کھیلنے کی، مرڈر کرنے کی، چوری کرنے کی، غیر محرم مرد اور عورتوں کے ساتھ گھومنے کی، اب ان گناہوں سے وہ رک رہا ہے۔ شراب کی بوتل سامنے ہے لیکن اٹھا نہیں رہا، فون سامنے ہے لیکن غیر محرم کو لگا نہیں رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں جو اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، اپنے جذباتوں کا وہ جو گلا گھونٹ رہا ہے، اپنے نفس کو جو کنٹرول کر رہا ہے، یہ صبر ہے، یہ گناہوں سے رکنے پر صبر نمبر 1۔ نمبر 2، نیک کام کرنے میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے؟ صبح فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھنڈ میں، بارش میں، صبر۔ لاکھوں روپے اپنی محنت سے کمائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، تکلیف تو ہوگی، صبر کر رہے ہیں۔ نیک کام کرنے میں، حج کرنے جانا پڑ رہا ہے اتنا دور، صبر کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، چلتے نہیں بن رہا، اٹھتے بیٹھتے نہیں بن رہا، پھر بھی جا رہے ہیں، صبر۔ اور تیسرا، اب نیک کام کر رہے ہیں، گھر والے پریشان کر رہے ہیں، یہ تو ملا نہیں بن گئی، تم کو تو دن رات بس یہی دکھ رہا ہے، بس قرآن، نماز، روزہ، اس سے کیا ہوگا؟ گھر والے گھر سے بھگا رہے ہیں، طلاقیں ہو جا رہی ہیں کئی لوگوں کی، لوگ پریشان کر رہے ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، محلے سے نکالے جا رہے ہیں۔ آسیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرعون نے کس طریقے سے راج گھرانے سے ان کو نکال دیا، اس میں بھی صبر۔ یہ تینوں مل کر کے یہ صبر ہے۔ اس لیے ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، ملک کی بادشاہت میں تم کو دے دوں گا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ کب دے گا؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور ایمان اور عمل صالح مل کر کے ایک صبر کو جنم دے گا، یعنی ایک صبر جامع لفظ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو وہ سب کچھ تباہ کر دیا، مطلب فرعون کو اور اس کی قوم کو سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ بناتے تھے اور جو وہ اٹھاتے تھے، مطلب بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے، اور بنی اسرائیل کو یوز کر کے، اور یہ اینٹ بنواتے تھے، ان سے محلات بنوایا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنوایا کرتے تھے، دیواریں بنوایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا میں نے سب تہس نہس کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کو ویران کھنڈر بنا دیا اللہ رب العزت نے، ویرانی، چاروں طرف ویران کر کے رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ کچھ ٹائم اور بچا ہے، آیت آگے دیکھتے ہیں، آج بہت کم آیتیں ہو پائی۔ اور جب ہم نے، آیت نمبر 138، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ مطلب بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے اس سمندر سے تو ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور یہ لوگ بھی ایک ایسی قوم سے ہو کر کے آ رہے تھے۔ مطلب بنی اسرائیل صدیوں سے مشرکوں کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، مورتی پوجا کرنے والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، مصر کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو لوگ جہاں پر رہتے ہیں
وہ کلچر ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. جیسے آپ آج دیکھیں گے ہندوستان کے اندر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں, تو ہندوستان کا کلچر ہمارے اندر مطلب یوں سمجھیے آپ کہ ہماری گٹیوں میں پل گیا ہے, ہمارے خون کے اندر تک دوڑ رہا ہے. آپ دیکھیں غیر مسلموں کے سارے رسم رواج, ساری ان کی عبادت کے طریقے نام بدل بدل کر کے مسلمانوں کے یہاں رائج ہے. نام اردو کا نام دے دیے, لیکن ہو وہی کچھ رہا ہے جو وہاں پر ہو رہا تھا. تو ان کے اندر بھی وہ ساری چیزیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ابھی صرف موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے چھڑا کر کے لے کر کے آئے ہیں اس قید خانے سے, ابھی تربیت نہیں ہوئی ہے. ابھی جیسی تربیت ہونا چاہیے تھا ویسی ہوئی نہیں. اب وہ جا رہے ہیں مقام طی پہ, وہاں تربیت ہوگی ان کی. تو تربیت نہ ہو پانے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو بھی شوق پیدا ہوا کہ ہمیں بھی جس نے بچایا ہے, نکالا ہے, اور جو موسیٰ کا رب ہے, موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایک معبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. انداز اس طرح ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے سے پار اتار دیا تو ان کا ایک ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے, اپنے بتوں کی خود بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کہ ان کے معبود ہیں, مطلب جیسے وہ ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں ویسے تو ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کہتے ہیں, موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو جاہل ہو, میرے جاہل ہو تم. یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا کام ہے. یہ لوگ جو خالق کائنات کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں, جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے, جو بننے پر بھی قادر نہیں, بننے کے لیے بھی وہ محتاج تھا وہ بت, ان نے خود اپنے ہاتھ سے اس بت کو بنایا ہے اور اس کی عبادت کرے. یہ تباہ ہو جانے والا کام ہے. یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے اور یہ برباد ہو جانے والے لوگ ہیں. تم ایسی بات کرتے ہو, یہ جہالت ہے. یہ جہالت کہ تم اللہ کی مخلوق کی عبادت کرو یا اس کو خود بنا کر کے عبادت کرو, اور جو کوئی یہ کرے وہی باطل ہے, مطلب وہی جرم ہے. اس طریقے کی بات, ایک بات مسلموں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, کیونکہ تربیت کا دور چل رہا تھا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے, مکی دور ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ میں لوگوں کی اصلاح ہو رہی تھی, دھیرے دھیرے کر کے دین کو سمجھ رہے تھے, آیتیں نازل ہو رہی تھی, سمجھتے چلے جا رہے تھے. وہاں پر ایک چھوٹا سا جو گڑبڑ ہوئی اس کو آپ دیکھیں تو صحابہ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے, تو راستے میں ایک پیڑ دکھا, بیری کا پیڑ, جس پہ مشرکین مکہ تلواروں کو ٹانگ کر کے اور اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. مطلب اس کے اپنے ہتھیاروں کو ٹانگ کر کے, جب بھی جنگ ونگ سے لوٹ کر کے آتے تھے تو ہتھیاروں کو اس پہ ٹانگتے تھے, یا جنگ کے لیے جاتے تھے تب بھی اس کے اوپر ٹانگتے تھے اور وہاں پر بیٹھتے تھے. کیا مطلب ہے بیٹھنے کا, کیوں ٹانگ رہے ہیں وہاں, اور وہاں پہ بیٹھ کر کے کیا چل کیا رہا ہے؟ مطلب ایک اس جگہ سے لگاؤ, اس سے تبرکات حاصل کرنا, برکت حاصل کرنا, رحمت حاصل کرنا کہ یہ پیڑ بہت اچھا ہے, بہت فائدے والا ہے, یہاں پہ ہم ہتھیار کو لٹکائیں گے اور پھر جنگ کرنے جائیں گے تو ہم جیتیں گے, یہاں پہ ہم کو سکون اور اطمینان ملے گا. تو یہ چیز دیکھا انہوں نے, اور جب آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا, جو بیری کا درخت تھا, بڑا خوبصورت اور گھنا. یہ مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے کا ایک پیڑ مقرر کر دیجئے جہاں پر ہم بیٹھا کریں اور اپنے ہتھیار کو لٹکایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2180. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مطلب اللہ رب العزت کی قسم, تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا, جیسے ان لوگوں نے معبود
یہ ہمارے لیے بنا دو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, یہی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں. یہ لوگ جن اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ اللہ رب نبی مکرم نے فرمایا, بے شک یہ تباہی اور بربادی کا کام ہے اور تم ضرور ان کی روشنی میں اختیار کر رہے ہو, ضرور تم ان کی پیروی اختیار کر رہے ہو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نئے مسلمان تھے ان کو سمجھایا کہ توحید یہ ہے کہ ہر آستانے سے, ہر جگہ سے اپنی آستھا کو نکال کر کے ایک اللہ کے اوپر لگا دینا. ہر جگہ سے اپنے تبرکات اور اپنی جو ہے آستھا جس کو کہتے ہیں, یعنی اپنے عقیدت کو ہٹا کر کے ایک رب, ایک اللہ, لا الہ کا یہی مطلب ہے. کوئی عبادت کے لائق, کوئی آستھا کے لائق نہیں الا اللہ, مگر اللہ کے. اور محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اطاعت اور فرمانبرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو یہاں پہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ میرے جاہلوں, یہ آیت ہو چکی ہے, آیت نمبر 140. موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا, اب اس آیت کو دیکھیے گا, اللہ کی معرفت کتنے پیارے لفظوں میں موسیٰ علیہ السلام کرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور معبود تلاش کروں اور حاجت روا اور مشکل کشا تلاش کروں. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت دعا کرنا, حاجت کرنا, مانگنا, ضرورت کو پوری کروانا, مشکل کو دور کروانا. تو کیا میں تمہارے لیے کوئی اور حاجت روا تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت دی ہے اس نے تم کو سب جہانوں پر. اس ٹائم میں بنی اسرائیل کو فضیلت تھی اور آج آپ کو اور مجھے یعنی امت محمدیہ کو فضیلت ہے. ساری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت والی جو امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یعنی ہمیں فضیلت دی ہے. اللہ نے ہمیں فضیلت دی اور ہم کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کو سمجھے. ہم سب سے اونچے, یہ اس سے بڑی اور بے حرمتی یا بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے افضل امت کہا اور ہم جو اپنے سے نیچے ہیں, جانور ہیں, پتھر ہیں, پیڑ ہیں, انسان ہیں, ان کی پوجا کریں, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جائیں. اور اے بنی اسرائیل, جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی, وہ تمہیں اب اللہ رب العزت کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ رہے ہو تم جس نے تمہیں بنی اسرائیل سے آزاد کیا. ارے بنی اسرائیل کے پاس مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا کس نے؟ اللہ نے پہنچایا. کس نے معجزے دیے, کس نے وہ طاقتیں دی, اور کس طریقے سے تم اس سمندر سے باہر نکلے, یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا. اس کو چھوڑ کر کے تم یہ بت کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو. وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے, مطلب وہ فرعونی تمہیں یاد نہیں ہے, تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. غیرت کرو, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے, کیا کرتے تھے ان کے ساتھ وہ سب جانتے ہو. اتنی بڑی مصیبت سے, اتنے بڑے عذاب سے تمہیں اللہ نے نجات دی اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش سے تمہیں اللہ نے نکالا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کی عبادت پہ لگے ہوئے, اس کی عبادت چاہتے ہو. تو یہاں پہ توحید موسیٰ علیہ السلام سکھا رہے ہیں اپنی قوم کو, ان کی اصلاح کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح ہو گئی. جیسے یہاں پہ صحابہ اکرام نے جب یہ کہا تو صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ ساری چیز تو ہمیں اللہ سے کرنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا, اللہ سے استعانت مانگنا, اللہ سے مدد مانگنا ہے. وہ اگر مدد کرے گا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, وہ اس نے اگر مدد نہیں کیا تو کوئی کامیابی نہیں. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وقت ہو چکا ہے. کل سے انشاءاللہ تعالی یہ نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے, ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہاڑ پر بلایا, کوہ طور پر بلایا, اور اب ان کو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے طریقے کی, یعنی سموِدھان کی. تو اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو صحیفہ دیا
وہاں سے ان کو تورات دی جو اللہ رب العزت نے لکھ کر کے تختیوں کی شکل میں نازل کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں. اگلے بار انشاءاللہ تعالی اس کے آگے پیر کے دن سے کلاس ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ رب العزت اپنے دین پر ہمیں قائم رکھے، اپنے دین کے لیے ہمیں جینے والا بنائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں زندہ رہنے والا بنائے. اور جب ہمارا موت ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. آخری کلمہ ہماری زبان مبارک سے ہماری زبان سے جو نکلے وہ وہی مبارک کلمہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر کامیابی کی ضمانت رکھی، اور وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس کلمے کے ساتھ رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.